ہم یہاں پہ سائن لینگویج میں بات کرنا شروع کر دیں تو how many people can understand? Nobody will do. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈسیبلڈ ہیں بیچارے, they are the marginalized poor people. But once we start thinking how we made this society, ہم نے کیا چینج کریٹ کی ہے سوسائٹی میں, what we bring it. کیونکہ جب آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو this is like globally everyone is talking about the inclusive education for all. But I would say it's an education for few. کیونکہ بہت کم لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں اسکولز میں. Education is not only reading the books, but it's all about understanding your own personal rights. How you are considering yourself. What's your role? اب یہ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اچھا, تو آپ نے بات کی رائٹس کی, رائٹ, کہ ہمیں ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ایجوکیشن لے سکیں, اور آئی ایم پریٹی شیور یو فیس دیٹ پرابلم, اور آپ کافی ان عورتوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں جن کو یہ رائٹ نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں ہم کیا ایسے اسٹیپس لے سکتے ہیں ان یو اے ای, رائٹ, ٹو سالو دس پرابلم؟ آپ ہمیں ایک ایکشن پلان بتائیں جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں ایز پی وائی ایف, ایز ممبرز اوور ہیئر, ایز والنٹیئرس. آپ کیا دیکھنا چاہیں گی کہ جو ہم کریں وچ کوڈ بینیفٹ یور کاز, اسپیسیفکلی آن دا کاز آف رائٹس, کہ ہم کیسے رائٹس بتا سکتے ہیں اپنی یوتھ کو؟ رائٹس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن. موسٹ آف دا چلڈرن ہو آر لیونگ ان پاکستان, ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں پتا, تو ہم اس کو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ لینگویج میں کنورٹ کر کے وی کین ڈو سم لائک ڈاکیومنٹریز, رول پلے ایکٹیویٹیز کہ کہاں پہ ڈسیبل دا یوتھ آر اسٹینڈنگ, اور وہاں سے جو ہے وہ ان رائٹس کو کریٹ کیا جا سکتا ہے. اور سیکنڈلی لیڈرشپ از دا ویری امپورٹنٹ رول پلے, کہ جب آپ خود کو کنونس کر لیں کہ یو آر اے لیڈر, بٹ یو ہیو ٹو ٹیک سم پازیٹیو اسٹیپس ٹو چینج. اور لیڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب سے آگے ہوں اور باقی لوگ جو ہے آپ کو فالو کریں. یو ہیو ٹو لیڈ دا پاتھ, ٹو کریٹ دا پاتھ, کہ وہاں پہ سب لوگ آپ کے ساتھ چلیں. اور یہاں پہ رہتے ہوئے لائک کسی بھی سٹیزن کے کنٹری کی سٹیزن ہوتے ہوئے یو ہیو دا رول ٹو پلے, اور اسی رول کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یو کین کریٹ اپرچونیٹیز فار ادرس. اور میرے خیال میں جو سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ گیٹ دیٹ انفارمیشن اینڈ اسپریڈ دا ورڈ, اور جوائن ہینڈ ٹوگیدر, کیونکہ انڈیویجولی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں جو شیئرنگ اور انفارمیشن کے جو ٹرانسفر کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. سدرا, آپ سے میں نیکسٹ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے بات کی کہ ہمیں انفارمیشن آگے ہم نے وی ہیو ٹو پٹ اٹ فارورڈ ٹو آور آڈینس, رائٹ. ہم نے اپنے جو ہمارے جو آئسولیٹڈ آڈینس ہیں, جو آپ کہہ لیں ناردرن ایریاز میں ہیں یا گاؤں میں, اس طرح ہاؤ کین وی یوز میڈیا, آئی مین یو بینگ اے میڈیا پرسن, آپ ہمیں ایک ایکشن پلان بتائیں کچھ ہم کر سکتے ہیں یوزنگ سوشل میڈیا, اور واٹ شوڈ وی ڈو to put this information, to give this information? One of the things that has changed in the recent times is کہ آپ دیکھو گے کہ سوشل میڈیا نے ہر ایک کو commentator بنا دیا ہے. Now we have something called the citizen journalist. It's no longer dependent that you're relying on television or on newspapers alone. In fact, young people over here, how many of you watch television? آپ لوگ تو زیادہ تر انفارمیشن اپنی سوشل میڈیا سے, انٹرنیٹ سے حاصل کر رہے ہو. So as far as understanding of our rights and that information is concerned, everybody has it. But you have to be selective in that. اگر آپ اسی روم میں اسی پوری ڈسکورس کو دیکھو تو کچھ چیزیں آپ کو بہت پازیٹیو ایک دم نظر آئیں گی. یو ول سی پیپل لائک آبیا who can tell you that in spite of all problems you can make a difference. اور دوسری طرف آپ کو نئے سیئرز نظر آئیں گے, جو لوگ آپ کو کہیں گے کہ نہیں جی کچھ نہیں ہو سکتا, ہم تو ایک قوم نہیں بنے, ابھی تک ہم انگریزی بول رہے ہیں, ابھی تک ہمیں اردو نہیں سمجھ آتی ہے. آئی مین یہ وہ سارے پرابلمس ہیں. اگر آپ پرابلمس کو دیکھنا چاہیں گے آپ کو پرابلمس نظر آئیں گی. بڑے بوڑھے ہمیشہ ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ اچھا بولو, اچھا سوچو, اچھا دیکھو. جو چیز آپ دیکھیں گے وہ ملٹیپلائی ہوگی. زیادہ ضروری ہے لیڈرز کے لیے, جو لوگ چینج لانا چاہتے ہیں, جو لوگ بہتری کی طرف زندگی کو لے جانا چاہتے ہیں, کہ اچھی چیزوں کو دیکھیں اور اچھی چیزوں کو سوچیں. نیگیٹو پہ فوکس کرو گے, یو ول فائنڈ 1001 reasons to not do anything. You have to focus yourself on the good things that you can do. کوئی بھی نیکی کتنی بھی آپ کو لگے کہ بہت چھوٹی چیز ہے, it will always have an impact and it will multiply and come back to you. چاہے وہ راستے میں سے ایک چھوٹا سا پتھر ہی ہٹانا کیوں نہ ہو کہ کسی اور کے پیر میں نہ لگ جائے. So just do your little bit and it will multiply and it will have a snowball effect. Thank you very much. I think that was a very concise answer. Thank you very much. تو I think ہمارا بھی ایکشن پلان یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے جو ہمارے یوتھ ہیں ہم ان کو رائٹ سکھانے ہیں. ایز آپ یہ سیڈ, ہمیں لائک آئی ڈونٹ تھنک پرسنلی کہ ہمارے یوتھ کو اپنے پورے رائٹس پتہ ہیں, اور جن کو نہیں پتہ وی ہیو ٹو
hand that information to them by various media channels. I understand that social media, because it's so available, right? اور ہر بچے کے پاس آج کل ایک موبائل ہے اور فیس بک ہے. تو I think this is something we as PYF need to work on. We need to start making videos, or we need to start making a page where we tell them in very short terms that this is your human right. And I think there is no one else that can speak better on human rights other than Mr. Ansar Bani. Mr. Ansar, like, I think we really should applause before you speak. Oh yes, he is going to talk, but anyway, we can have your input now too, sir. میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو جتنی آپ عزت کے ساتھ یو اے ای میں رہتے ہو، میں اس کے لیے سب سے پہلے تو مشکور ہوں ہز ہائنس شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان صاحب کا، پھر شیخ محمد بن زید ال نہیان صاحب کا، اور ہز ایکسلنسی شیخ محمد بن راشد ال مکتوم اینڈ دیئر ہائنسز، کہ آپ جس سکون سے یہاں پہ رہتے ہو، جس محبت اور خلوص کے ساتھ یہاں پہ رہتے ہو، میرے خیال یہ ہے کہ دنیا میں اور کسی جگہ میں آپ کو اتنا تحفظ اور اتنی محبت نہیں ملے گی. تو میں سب سے پہلے تو دعا گو ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جن کی وجہ سے ہم پاکستانی آج یو اے ای کے اندر سر فخر سے اٹھا کے چلتے ہیں، اور پاکستان میں بہت ساری چیزیں یو اے ای کی وجہ سے ہم کر پاتے ہیں کہ یہاں پہ جو رہنے والے ہیں اگر ان کو یہ سہارا نہ ملتا شاید تو بہت سارے مشکلات اور بھی ہوتی. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں ان سب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے پاکستانیوں کو یہ عزت دی ہے یہاں پہ. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں، سب سے پہلے ہیومن رائٹس تو یہ ہیں کہ آپ وہ کنٹری بھی آپ کی سیکنڈ ہوم ہوتی ہے. تو یو اے ای بھی میرے لیے پاکستان ہے، اور پاکستان تو ہے ہی میرے لیے پاکستان. I am proud to be a Muslim, I am proud to be a پاکستانی. لیکن جو میرا کام ہے وہ اس رحمت للعالمین کا کام ہے کہ جن کا میں امتی ہوں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ رب العالمین ہے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی سب اس کے ہیں. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین. تو جب رحمت للعالمین کی بات آ گئی تو سارے ہیومن رائٹس ان سے زیادہ نہ دنیا میں آئے ہیں نہ آ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف زندگی کو سمجھ لیں اور قرآن کا ترجمہ سمجھ لیں تو میں سارے جو مسائل ہیں وہ ہم حل کر لیں گے. مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہماری ایک ٹیچر تھیں جو کرسچن تھیں. انہوں نے ایک اتنی خوبصورت بات کی، اور وہ میرے بچپن میں خیال 2nd 3rd کلاس یا 4th کلاس میں تھا، وہ مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے کہا آپ قرآن کو سجا کے گھر میں رکھ دیتے ہو، اور ہم دنیا میں جو ترقی کر رہے ہیں وہ قرآن کی بدولت کر رہے ہیں. تو ہم نے قرآن سے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں. اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اس زندگی کو سمجھ لیں جو رحمت للعالمین کی زندگی ہے، تو شاید ہم بہت سارے حقوق جو چھین لیتے ہیں ہمیں حقوق نہیں ملتے ہیں. ابھی پاکستان میں چھوٹی سی بات کروں کہ میں بھی پاکستان ہوں، تم بھی پاکستان ہو. وہ ہماری ماں ہے، اور ماں سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کرتا. ماں سے کبھی کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، کیونکہ اگر اس نے صرف پیٹ میں ایک دن رکھنے کا حساب مانگ لیا تو دنیا کی کوئی اولاد اس کو جواب نہیں دے سکتی، اس کے سوال کو پورا نہیں کر سکتی. تو پتہ نہیں کتنی مائیں ہیں جو پاکستان پہ قربان ہیں. تو یہ تو ہماری ماؤں کی ماں ہے. صرف جہاں بھی رہتے ہو پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے رہو، جہاں بھی رہتے ہو یہ سوچ کے رہو کہ آج ہمیں جو دہشت گرد کہا جاتا ہے وی آر ناٹ ٹیررسٹ، وی آر فیسنگ ٹیررزم، وی آر ناٹ ٹیررسٹ. ہم پہ دہشت گردی لاد دی گئی ہے. تو آؤ ہم سب مل کے ایجوکیشن کی جب بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن، میں نے ایجوکیشن لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے، میں نے لاء کر لیا ہے. میں نے جو میرا نے اپنا بچپن دیکھا، میری ماں کی گود میری ایجوکیشن تھی، میرے اساتذہ کا تعلق ایجوکیشن تھا. ہم اب سمجھتے ہیں کہ ہم ڈگریاں لے کے، میرے خیال ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی چور ہیں وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں
और बड़ी-बड़ी जगहों के पढ़े हुए हैं, उनमें कोई भी जाहिल नहीं है। I'm sorry, Mr. Ansar. I'm really sorry. Please, as I said, let's refrain from political बात करने से ऐसे. नहीं, मैं वो बात My नहीं कर apologies, रहा। my नहीं, apologies. मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हमें वो करना है कि जिसमें हम पाकिस्तान को आगे ले जाएं। हमें वो नहीं करना है कि जिसमें हम पाकिस्तान की बदनामी का सबब बने। और यहाँ जहाँ हम रहते हैं, इस मुल्क के भी इज्जत और वक़ार का हमने ख्याल रखना है कि यूएई हमारी दूसरी माँ है, हमारा दूसरा घर है। हमें इन्होंने जिस तरीके से रखा हुआ है, शायद हमारे मुल्क में भी इतनी हमें इज्जत नहीं मिलती जितनी इज्जत हमें यहाँ मिलती है। तो मैं ये समझूंगा कि कल अगर यूएई को आपकी ज़रूरत हो तो आप तन मन धन से उसी तरीके से यूएई के लिए भी खड़े हों जिस तरीके से आप पाकिस्तान के लिए खड़े होते हैं। I think that was an excellent point. Mr. Mubashir, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Sorry. Sir Faisal. Sir Faisal, आप कुछ बोलना चाहेंगे? No, I'm sorry. Assalamu alaikum. I think the discussion is very productive, लेकिन based in Dubai and overall in the Middle East, UAE, एक most important factor तो है कि if you want to be part of education, if you want to do mentorship, if you want to do welfare work, we already have a system available which is registered, which is doing an amazing job. That is the Pakistan Association Dubai. और सबसे main चीज़ है कि how many of us are members of the Pakistan Association Dubai or we've actually visited the facility. बहुत कम लोग are members of it और बहुत कम लोग are visiting there. Of course जब कोई function होता है या मेला होता है, very people अपनी families के साथ जाते हैं, लेकिन कितने लोग visit करते हैं on a regular basis to their office, कितने लोग उनको जाके कहते हैं कि जी हम आपको support करना चाहते हैं, whether it's financially, whether it's other ways, और जो different wings हैं उनके जो aspects हैं उनको कौन study करता है कि इनको हम जाके support करें. So I think there is an institution available and we have to maximize the use of it. And what we also have to do is कि अगर उनके जो institution में जो लोग हैं they are busy in doing many things, आप bring new ideas, like the Pakistan Youth Forum is a new idea they brought forward and we are sitting because of that new idea. So whatever new ideas come, we should bring forward and use the existing institutions that we have, like the Pakistan Association Dubai. Okay, so I think we'll just go back. हम बहुत सी complaints आ रही पीछे से कि हम उनकी बात सुन नहीं पा रहे. Unfortunately, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे speakers हैं, जो हमारे guests हैं, guests हैं जो हमारे who are really learned, हम उनसे maximum input लेना चाह रहे हैं. And then we obviously want you to be involved too. So apologies for that. Okay, so कौन बोलना चाहेगा? Who can really add to the conversation? I'm Mohammed Shazib from Zabas Dubai. And I wanted to talk about the student rights, but I guess the topic has went far away. But still, I'd like to talk about that. The basic thing is, you asked the question that are the students aware of their rights? Yes. It's a part of the grooming that once you reach the stage in your schooling life, let's say if you reach the stage of matriculation, obviously you're aware of your rights. But then the discrimination starts from your home itself. Agreed. The discrimination is in the way that you are bound by your parents to choose a stream which they want you to study. Agreed. You are not allowed to choose the stream which you want to study. Even if you choose the stream which you want to study, you are being discriminated by your teachers, and then you are being discriminated by the society itself. So that's the problem. That is a big problem. And Let's the say the most preferred streams in Pakistan are either you choose medical or engineering. And let's say if you choose the stream of arts or commerce, then you are being treated like you never had any other choice, even if you chose it by your own consent, even if you chose it because you wanted to study it. Then the society discriminates in the way that Okay, I'm sorry, I'm just going to catch you. I agree with what you're saying, right? And I think the problem you're putting forward is that we don't have, at some level, we don't have the right to make a decision for ourselves, right? Yes. Right. So now I think the question is right now, like we have identified the problem. The question is, how do we fix it? The thinking, I guess it's the generation gap. The way our parents, they were educated or they were groomed, they were supposed to stick with what the entire society is doing. They don't want it to go. So do you think that we should teach our youth their rights? Should this be a really big?
as Abia and as Sidra discussed, right? And I mean, this is the solution we need. We should empower them with the tools how to convince their parents to use their rights. Right. Because so it's basically, it's so I guess what you're trying to say is that we need to educate the parents, and we also need to educate. We also need to educate the students. We need to give them the tools. We need to give them the strategies how to put forward their idea that we want to study this, and this is not something which is low-key or something. It is going to help me in the future. I need to study this. Right. So I think we've identified one of the solutions. So I think if I'm to summarize the solutions given by the different people who've spoken here, is that A, what we need to do is we need to make people aware of their rights, right? And the way we can do this, as Sidra suggested, is that we need to use social media. Now, why we need to use social media is because it's accessible, Yes. right? So the problem, let's summarize this, and I think we need to close this one, because I think we have the problem defined, right? And we have the solution. So the problem, once again, to summarize, is that we, in reality, yes, our youth does not know their rights. And how do we solve this problem is that we make them aware of them. And how do we do that exactly is one of the solutions, one of the ways is that we do that by using social media, right? I think we could make small, I don't know, pictures and like tell them that, okay, this is your right and this is X, Y, Z, and we put that forward, right? And we tell them. But that could get them into trouble because if their parents don't agree, we still have the same problem. That's what I'm saying, that we need to groom the students right, as well. Exactly. So what we need to do is we need to educate their parents. So I hope Dr. Jamila is listening, that one of our workshops should be to educate the parents, to make them understand that that every child has his dreams, considering in this age and time, right? It's not like 50, 60 years ago. I mean, we're living in a globalized world. We have our say and we have our desires and we have our own way of thinking. So I think we have a solution this one. Can we just agree if we have a solution? Potentially. Okay, so we have a potentially at least. Okay, somebody would like to say something? Okay, ma'am, I hope it's concise though. Okay, thank you. We'll just give her the mic and just. Just 1 second. 1 second, 1 second. Check. Sorry for taking your time. That's but okay. just I have to say this. First of all, we're talking about rights. And it's a comment, just a comment. First, we have to define what rights are. What rights are we talking about? What do you mean by our rights? Exactly. And then I think what we should do is define rights, my right. What my right is, define them, and then give it to the others. That's all about it. The other thing which I would like to say to youth is, and to you is, that unfortunately, राइट्स में टॉलरेंस की बात आती है. सबसे बड़ी बात जो राइट है वो टॉलरेंस है. एंड डू नॉट थिंक दैट योर पेरेंट्स आर रॉन्ग एंड डू नॉट थिंक दैट यू नो मोर देन योर पेरेंट्स. आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड I wanted to be an interior designer, but my mother wanted me to be a doctor. Okay. And every day since I've been a doctor, and I know I'm making a change to the world to the best of my abilities. And every day I get up and I thank my mother. Okay, so you're saying sometimes. So you're saying that sometimes. May Allah bless her that she made me a doctor. So you're saying that sometimes if you are given a decision, if a decision is made for you, sometimes it's good. Yes. My mother taught me. But can you say that about all cases? That's the question. Agree. That's what my point is.